فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ بڑے متحرک نظر آتے ہیں آج کل موکلات ہمارے، بڑے متحرک نظر آتے ہیں آج کل موکلات ہمارے، پی ایم ہاؤس سے سائفر کبھی ایوان صدر سے بلے بھاگے۔ یہ جو آج کل چل رہا ہے نا معاملہ، یہ ہمارے سارے جو موکلات ہیں نا، یہ زیادہ تر ان کے کرشمات ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک بحران کے بعد دوسرا بحران، ایک 9 مئی کے بعد کوئی اور 20 اگست کا بحران۔ یہ بحران جو ہے نا، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمیشہ کی طرح جیسے ہم کہتے رہیں کہ آپ کو بتاتے رہیں کہ اس لیے ہو رہا ہے کہ غلط ٹریک پہ آپ چل پڑے ہیں۔ یہ وہ غلط ٹریک ہے جس پہ کہ ہمارے محترم باجوہ صاحب جو ہیں ریاست کو ڈال گئے ہیں، کیونکہ جب آپ ایک غلط ٹریک پہ چل جاتے ہیں نا، تو پھر وہ ٹریک پہ ایک کے بعد چھوٹا، چھوٹے کے بعد دوسرا، مختلف قسم کے بحرانات جو ہے نا وہ آتے رہتے ہیں۔ یہ تمہید میں نے اس لیے بانی کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایوان صدر سے جو ہے ایک بہت بڑی سازش کا، ایک فراڈ کا ایک پتہ لگا ہے، انکشاف ہوا ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ ہمارے جو پی ایم ہاؤسز تھے وہ بگوا کرتے تھے، اور ساری دنیا میں بڑا شور مچا کہ جناب پاکستان کا جو پی ایم ہاؤس ہے، یہاں پر ہونے والی میٹنگز، یہاں پر ہونے والی بات چیت کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ اور لیکن اس کے باوجود بہت ہنگامہ ہوا، بڑا شور شرابہ ہوا، اور اس کے بعد پھر وہ معاملہ کہیں دب گیا۔ لیکن بہرحال ساری دنیا میں اس کا بڑا ایک ڈسکس ہوا، بہت پاکستان کی اس سے ایک صورتحال جو مجروح ہوئی۔ اور آج صبح سے یہ جو کچھ ایوان صدر کے اندر ہوا، اس کے اوپر جو ہے ساری دنیا کے اندر ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، اچانک ایسا کیوں ہوا ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، پاکستان ایک نیوکلیئر ریاست ہے، ایوان صدر جو کہ بہت بڑا ایک اہم آئینی مطلب ایک ادارہ ہے، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان سپریم کمانڈر افواج کا، اس کے دفتر سے اگر کوئی غلط آرڈر نکل جائے، یا کوئی آرڈر چوری ہو جائے، یا کوئی میمورنڈم غلط جاری ہو جائے، تو کسی وقت بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ قابل تشویش بات ہے، اور ایک ایسی صورت میں جب کہ وہ ملک ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بھی ہو، اگر دیکھا جائے تو جو لوگ اس چیز کو ایشو بنانا چاہتے ہیں بیرون ملک میں، وہ بنا رہے ہیں اور ڈسکس کریں گے، کیونکہ آپ ایشو خود بخود آئے دن چھوڑتے رہتے ہیں۔ اچھا، اس تمام ترجیحات کے بعد اب میں چلتا ہوں آگے۔ جو یہ مسئلہ ہوا ہے نا، دیکھیے، میں نے آج صبح مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا، اخبار میں بھی بات ہوئی تھی، تو میں نے فورن نیشنل جو ہے ان کو بھی دیا ہے بات۔ میں نے ایک بات کہی تھی کہ ہمیں یہ کچھ تھوڑا سا سنگن تھا کہ کچھ معاملات جو ہیں گڑبڑ ہو رہے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے پرانے ویلاگز کو دیکھیں، جب صدر مملکت صاحب نے جب یہ بھیجا تھا، تو اس وقت ہم نے کہا تھا یہ بات کہ معاملات کو جس طریقے سے چلنا چاہیے وہ اس طرح نہیں چلایا جا رہا۔ مطلب جس طریقے سے بل بنا رہے ہیں اور جس طریقے سے بھیجے جا رہے ہیں ایوان صدر کو، اور جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے، وہ درست نہیں ہے۔ اب اس میں یہ جو آج جو صورتحال سامنے آئی ہے، اس میں یہ براہ راست صدر مملکت کو متنازع کرنے کی، ان کی پوزیشن کو خراب کرنے کی سازش ہے۔ اب یہ کیوں ہوا؟ اب دیکھیے، کچھ لوگ جو تبصرے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سب کا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت یہ ہے کہ صدر مملکت کے پاس جب یہ بھیجا گیا، تو نارملی ہوتا یہ ہے کہ صدر صاحب جو ہیں اس بل کو دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد جو ہے پھر اس پہ اگر وہ مطمئن نہیں ہوتے تو پھر اس پہ ایک ریمارک لکھتے ہیں، ریمارک لکھ کے پھر اس کو وہ واپس کرتے ہیں، جو طریقہ کار ہو رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، اس ریمارکس کے بعد وہ ڈائری ہوتی، باقاعدہ لکھا ہے، زبانی نہیں ہوتا یہ، مطلب ڈائری باقاعدہ لکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ایک آفیشیل طریقے سے ایک آفیشیل رائڈر ہوتا ہے ایوان صدر کا، وہ لے کے پھر دوبارہ پارلیمنٹ میں جاتا ہے۔ پارلیمنٹ باقاعدہ اس کی وصولی کی جاتی ہے، وصولی کی ڈائری ہوتی ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ پارلیمنٹ کے اندر اس کے اوپر جو پارلیمنٹ ہے پھر دیکھتی ہے کہ بھائی صدر کی کیا آبجیکشنز ہیں، کیا رول تھا، کیا کہتا ہے، سارے اس حساب سے اس کو اس کی نوک پلک سنوار کے مختصراً بتا رہا ہوں، پھر دوبارہ واپس بھیج جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اگر صدر صاحب مطمئن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جناب، تو پھر تو صدر صاحب اس کو پھر آرڈر کر دیں گے، ورنہ پھر اگر وہ کچھ نہیں کریں گے، وہ روک لیں گے، اپنے پاس رکھ لیں گے یا واپس بھیج دیں گے، تو پھر یہ ہے کہ اس میں ٹائم پیریڈ 10 دن کا جو آئینی سطح پر ہے پاکستان کے اندر وہ ہوتا ہے، اس کے بعد یہ کہ وہ پھر قانون بن جاتا ہے۔ یہ تو ہے ایک وہ صورت جو کہ حقیقت میں ہے۔ اب یہاں کیا ہوا؟ یہاں یہ ہوا کہ جب وہ آیا، تو میں نے آپ کو
پہلے ہی کہا نا کہ جس طریقے سے وہ آ رہے تھے ہڑا ہڑی کے اندر، آپ نے دیکھا نا کہ ادھر سے بات ہوئی ادھر ہی کس طریقے سے ایک ایک دن میں 40 50 بل پاس کیے جا رہے تھے، نئے نئے آرٹیکلس بنائے جا رہے تھے، نئی نئی چیزیں بھیجی جا رہی تھی صدر صاحب کو. تو یہ سارا جو گھپلا کیا تھا نا، میں نے اسی لیے کہا تھا کہ اس میں گڑبڑ ہوگی. اب جب یہ بل آیا، بل جیسے ہی صدر مملکت پاس آیا، صدر مملکت نے اس کو دیکھا، اور جو میرے پاس اطلاعات ہیں، دستیاب اطلاعات ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ صدر مملکت نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد ان کو کہا کہ یار میں اس سے متفق نہیں ہوں، میں اس کے اوپر اپنے ریمارکس لکھتا ہوں اور ان کو واپس کیا جائے، اس بل کو واپس کیا جائے. تو اس میں صدر مملکت کو جو بھی ان کے وہاں ایڈوائزر تھے، عملے تھے، انہوں نے کہا کہ سر مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ اس کو اگر بھیجیں گے فوری طور پر تو یہ ہم ٹھیک ہے آج ہی اس کو ڈائری کر دیں گے، یہ فوری طور پر یہ پھر دوبارہ چلے گا پھر اسمبلی کا، تو بہتر یہ ہے کہ 4 یا 5 دن کے اندر، یہ 5-6 دن کے اندر یہ اسمبلی جانے والی ہے، اس کو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ویسے ہی بھجوا دیتے ہیں بغیر آپ کے ریمارکس کے. اس کے بغیر آپ کے جب ریمارکس کے بھجوائیں گے تو وہاں پر جو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ اسمبلی والے کہیں گے کہ بھئی یہ تو اس پہ کوئی ریمارکس ہی نہیں، صدر نے منظور نہیں کیا، کیا وجوہات ہے، تو ایک آدھ دن جو ہے اس میں لگے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ذرا 2-4 دن اس پہ ہم خاموش رہتے ہیں، اور اس کو ہم پریس میں بھی نہیں لاتے، لہٰذا پریس میں بھی اس کو نہیں بتایا گیا، اور صدر صاحب کو یہ مطمئن کر دیا گیا تھا کہ یہ واپس ایز اٹ از ہو جائے گا، اس پہ آپ کچھ نہ کہیں، بہتر ہے کہ خاموش رہیں، نہ اس کے اوپر آپ کے لیے کوئی بات آئے گی، نہ پارلیمنٹ کے اندر بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ بھی تھوڑا سے ان کو بھی مطلب فیس سیونگ کا ایک ٹائم مل جائے گا. اس قسم کی بات جو ہے کچھ لوگوں نے کہی. اب یہ عدلیہ کا کام ہے کہ وہ اس کی تحقیق کرے کہ وہ کون لوگ ہیں. جب یہ بات ہو گئی تو صدر صاحب خاموش ہو کر بیٹھ گئے. ٹھیک ہے بات ہو گئی، تو اب نارملی یہ ہے کہ اب کہا جا رہا ہے، اب کل جب صدر صاحب نے یہ دیکھا کہ یار یہ تو پتہ لگا اچانک کہ جناب یہ تو قانون بن گیا. جب ان کو یہ پتہ لگا میڈیا کے ذریعے تو قانون بنا، تو ہم نے پھر معلومات کی. آج صبح میں نے کسی کو پیغام بھیجا تو میرے پاس انہوں نے کہا جناب صدر مملکت کو شام کو پتہ لگا تھا، جب خبریں چلی تو اپنے طور پر انہوں نے معلومات کرائی کہ بھائی یہ کس نے بھیجا. نوٹیفیکیشن صدر سے جاری ہوتا ہے، اس پہ مطلب جب پریس کو جاتی ہے تو خبر کہاں سے نکلی، کیا میرے پاس سے نکلی ہے یا کوئی وہاں سے نکلی ہے، جو پرانی ہماری قومی اسمبلی کی جو تھی وہاں سے کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے کہ ہم نے منظور کیا. ہم نے تو نہیں کیا، اس کی تحقیقات کرو. وہ تحقیقات کرتے کرتے پتہ لگا. آپ کو پتہ ہے جب لینتھی پروسیجر ہوتا ہے اور پاکستان میں جب سازشیں ہوتی ہیں تو پھر اسی طرح ہی ہوتی ہیں. جب موکل آگے پیچھے ہوتے ہیں، اس کو آگے کر دیا، اس کو پیچھے کر دیا، 2 گھنٹے یہ ابھی نہیں ہے وہ آ جائے گا، اس طرح کرا کرو کہ انہوں نے 1 دن نکالا. لیکن صدر صاحب نے جب دیکھا کہ یہ معاملہ تو گڑبڑ ہو رہا اور یہ قانون کی بات کی جا رہی کہ قانون بن گیا ہے ملٹری ایکٹ، تو انہوں نے پھر اپنے دوستوں سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے ٹویٹ کر دیا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ صدر صاحب نے غلط ٹویٹ کیا. یہ بالکل غلط ہے. صدر صاحب نے جو ٹویٹ کیا میں سمجھتا ہوں بالکل درست کیا ہے، کیونکہ یہ ساری جو صورتحال ہے نا یہ میں نے آپ کو بتائی ہے. اب اس کے اندر یہ مجھے جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے، ہمیں ایوان صدر سے کچھ بہت ہی با اعتماد ذریعے انہیں یہ بات بتائی، اور ان کا یہ کہنا تھا لب لماب کے سر لگتا ایسا ہے کہ ہمارے پریزیڈنٹ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ٹریپ کر کے ان سے غلط کام کرایا گیا ہے. اس کے 2 مطلب اہداف تھے. پہلی بات تو یہ کہ ایک تو صدر کی پوزیشن کو خراب کیا جائے گا کہ انہوں نے مطلب اس بل کو روک کے رکھا، اس پہ آرڈر نہیں کیے، جو طریقہ کار تھا آئین اور قانون کا اس کے اوپر انہوں نے عمل نہیں کیا. پھر دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اس کو کوشش ان کی کسی کی تھی کہ شاید اس کو وہ رکھ کے میچور کرنے کی کوشش کریں. اب دیکھیے میچور جب ہوتا ہے نا، میں نے ٹویٹر پہ بھی کہا تھا کہ پلان تو ان کا یہی تھا، میلیفائڈ تھا کہ ہم اس کو روک لیں گے، روک کے ہم اس کو کہیں گے کہ جناب یہ میچور ہوا. اب میچور کیسے ہوتا ہے؟ جب وہ ایک دفعہ میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک دفعہ صدر سے واپس ہوتا ہے اور دوبارہ جب وہ آتا ہے تو تب اگر نہ ہو تو تب میچور ہوتا ہے. لیکن چونکہ اس کے ایوان صدر میں آنے کی تو ڈیٹ ہے لیکن دوبارہ جانے کی کوئی ڈیٹ نہیں ہے کہ صدر نے واپس بھیجا، اور اسی طرح اسمبلی سے اس کے دوبارہ ایوان صدر کو واپس جانے کی بھی کوئی ڈیٹ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو پیریڈ جو ہے نا 7-8 دنوں کا، اس کو ڈارک میں رکھا گیا ہے جان بوجھ کے، تاکہ وقت ضرورت اگر آئے تو کہیں نہ کہیں کوئی جعلی قسم کی کوئی انٹری کر کے یہ بتا دیا جائے کہ جناب یہ تو 2 دفعہ ہو کے آ چکا ہے. کچھ اس قسم کی انہوں نے کوشش کی ہے. یہ جو پتہ لگ رہی ہے جو صورتحال، اب یہ حقیقت میں کیا ہوا تھا، کیا یہ ایسے ہی ہے یا پھر کسی نے صدر کے اوپر دباؤ دیا. لیکن یہ بات تو مجھے کنفرم صدر کے ذرائع نے بتائی کہ ان کو اعتماد میں لیا گیا تھا کہ آپ کچھ نہ کہیں، آپ خاموش رہیں، کیونکہ 5-6 دن کی بات ہے. تو شاید صدر کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ بات بتائی گئی ہو لیکن ساتھ میں پیچھے یہ بھی ہو کہ صدر صاحب کے اوپر کسی نے دباؤ دیا ہو کہ جناب آپ خاموش رہیں، آپ خاموش رہیں، کچھ نہ کریں، آپ کے اوپر کوئی بات نہیں آئے گی لیکن یہ بل بھی نہیں بنے گا. بہرحال جو کچھ بھی ہوا ہے یہ انتہائی سیریس ایشو ہے. اس کی ہر صورت کے اندر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ تحقیقات ہونی چاہیے. اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ صدر مملکت صاحب نے جب ٹویٹ کیا ہے تو اب شام تک، ظاہر ہے ابھی دوپہر کا ٹائم ہے، شام تک یا رات تک ساری صورتحال سامنے ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ صدر مملکت صاحب کو فوری طور پر سپریم کورٹ کو از خود جو ہے نا
لیٹر لکھنا چاہیے اور سپریم کورٹ کو کہنا چاہیے. اگر سپریم کورٹ اگر نہیں لیتی ایکشن تو صدر صاحب کو چاہیے کہ وہ خود ایک لیٹر لکھیں اور لیٹر لکھ کے سپریم کورٹ کہیں کہ اس تمام چیزوں کی وہ کوشش کرے, کیونکہ یہ جو میں آپ کو بات بتائی یہ ساری کی ساری ایک بہت بڑی سازش ہے. عمران خان کے خلاف ان کو جیل میں ڈالا, پھر شاہ محمود قریشی کو پکڑا گیا سائفر کے چکر میں, پھر اس کے بعد اسد عمر کو ڈالا گیا. اب لے دے کے جو سب سے ٹاپ جو قیادت رہ جاتی ہے پی ٹی آئی کی وہ صدر عارف علوی ہیں. تو ان کی پوزیشن کو بھی انہوں نے جو ہے نا کچھ موکلات, جو میں نے کہا نا موکلات بڑے, پہلے جو شعر پڑھا تھا نا موکلات بڑے متحرک ہیں, تو یہ سارے جو نا کرشمے موکلات کر رہے ہیں کہ وہ سائفر بھی غائب, وزیر اعظم کو دیا پھر وہیں سے ہاؤس سے غائب بھی ہو گئی اس کی کاپی. تو اسی طرح یہ بل بھی آیا اور کسی نے سائن بھی نہیں کیا, نہ اس کے آنے کی ڈائری ہے, نہ جانے کی ڈائری, نہ ریمارکس ہے, نہ کوئی چیز ہے, اور وہ قانون بھی بن گیا. قانون تو نہیں بنائی تو جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن اس تمام صورتحال کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے اندر بدنیتی جو ہے مکمل طور پر نظر آتی ہے. اور یہ میں کہتا ہوں, آپ کو بار بار کہتا رہا تھا کہ جو پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے نا یہ ڈائنامائٹ لگا کے جا رہی ہے. جتنے قوانین بنائے تھے نا انہوں نے ڈائنامائٹ لگائے ہیں. اب ان کے جانے کے بعد یہ آہستہ آہستہ ڈائنامائٹ پھٹ رہے ہیں, لیکن ان کو نہیں پتا کہ کسی نہ کسی ڈائنامائٹ کی زد میں پی ڈی ایم بھی آنے والی ہے. ایوان صدر کو کر لیا انہوں نے, ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ اس کا ایکشن لے لے گی اور لینا چاہیے سپریم کورٹ کو, کیونکہ یہ سپریم کورٹ پر لازم ہے. کیونکہ میرے نزدیک جہاں تک میں پاکستان کے آئین کو سمجھتا ہوں اس تمام صورتحال کے اندر پاکستان کا ایک انٹرنیشنل امیج خراب ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ پبلک کے رائٹس جو ہیں اس سے متاثر ہو رہے ہیں. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے جو ہے نا مطلب جو ہمارا ایک پوری لوگوں کا جو مسئلہ ہے, جو جن کو یہ سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت جو پکڑے جائیں گے یا جن کے اوپر کیسز بنیں گے ان کے بھی معاملہ جو ہے وہ بڑے متاثر ہو سکتے ہیں. تو غالباً صدر صاحب نے اسی لیے کہا تھا, صدر صاحب نے جو الفاظ کہے ہیں جو میں سمجھ پایا ہوں, اس میں میری خیر کسی سے بات نہیں ہوئی صدر صاحب کے ان الفاظ کے اوپر کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی کہ اللہ مجھے معاف کرے. میرا جہاں تک خیال ہے کہ وہ اس لیے کہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میری نیت کو جانتا ہے, مجھ سے مطلب مجھے جو ٹریپ کیا گیا تو مجھے شاید ان کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ اگر میں اس لیے خاموش رہا کہ میری کوئی بدنیتی شامل تھی تو اللہ میری نیت کو جانتا ہے, میں بدنیت نہیں تھا. لیکن حقیقت کی بات ہے کہ اس میں صدر کی بدنیتی نظر نہیں آتی, لیکن صدر ہے ٹھیک ہے, اس کے عملے نے بات یہ بھی سمجھ, اگر ہو سکتا ہے کوئی بھی ان کی جگہ ہو کہ یار 4 دن تو رہ گئے اسمبلی میں, کچھ نہیں ہے چھوڑ دو اس کو, روک دو. مجھے یہی بتایا ہے, بڑے باوسوخ ذریعے نے بتایا کہ صدر صاحب کو جو ہے انہوں نے اطمینان, اور بڑے قریبی جو ہے ان کے عملے کے کچھ لوگ ہیں انہوں نے صدر صاحب کو اس طرح مطمئن کیا. بہرحال اب اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اچھا یہ تو ہو گئی جناب ایک صورتحال. اچھا دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو پی ٹی ایم کا جلسہ وغیرہ ہوا تھا تو بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا, دیکھیے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تمام طے شدہ, دیکھیے کوئی طے شدہ چیز نہیں تھی, یہ غلط بات ہے کہنا. پی ٹی ایم نے جو کچھ نکلے ہیں نا پی ٹی ایم, وہ اس وقت پی ٹی ایم اپنے مفادات کے چکر میں ہے. وہ چاہتی ہے کہ اس وقت دس از دی بیسٹ ٹائم کہ وہ جو ہے ان کے پیچھے جو بھی غیر ملکی ایجنسیاں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ بیسٹ ٹائم ہے کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دبائیں. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجھے شاہین صاحبائی کا بھی انہوں نے کہا, کسی نے کہ صاحبائی صاحب نے بھی کہا ہے. میں اس چیز سے مطمئن نہیں ہوں, یہ بات غلط ہے. کیونکہ دیکھیے دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص جو ہے نا کہیں کسی کو پیسے دے کر کہے کہ یار میں نکل رہا ہوں باہر, مجھے مارو. مطلب میں کبھی کوئی مجھے کہے کہ فیض صاحب ہم آپ کو 2 لاکھ روپے دیتے ہیں, ذرا باہر نکل کے 4-6 چپلیں آپ کھا لیں, میں کبھی بھی نہیں کروں گا. اور ایک ایسی صورت کے اندر چلو ہو سکتا ہے شاید لالچ آ جائے, میں کہہ دوں یار چلو 5 لاکھ دے دو, نہیں 2 لاکھ نہیں یار مجھے 5 لاکھ دے دو, 10 جوتے مار لیں کوئی بات نہیں. لیکن ایک ایسی صورت میں جب کہ میرے پیر زخمی ہو, مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا ہو, میرے سر سے آلریڈی خون بہ رہا ہو اور میری حالت بہت خراب ہوئی ہو, میری پوزیشن خراب ہوئی ہو, اس دور میں اگر کوئی مجھے کہے گا جی 1 کروڑ بھی ہم دیتے ہیں آپ کو ہم اور مزید ماریں گے, تو میں کہوں گا نہیں بھائی خدا کے واسطے تم 5 لاکھ مجھ سے لے لو, میری جان بخشو. تو اس وقت پاکستان کی جو ایجنسیوں کی جو صورتحال ہے نا اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ کی, وہ ایک زخمیوں کی سی صورت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کا اعتماد ان پر اٹھ چکا ہے. عوام کچھ غلط فیصلے جو باجوہ صاحب کر کے گیا اس کی وجہ سے عوام کا اعتماد ان پہ نہیں رہا. تو ایک ایسی صورت میں جب کہ عوام کے ساتھ آلریڈی دوری ہو چکی ہو, ایجنسیاں جو ہیں کبھی اس قسم کی کوئی بے وقوفی ایسے موقع پہ کم از کم نہیں کریں گی کہ تم باہر نکل کے ہمارے لیے یہ اس قسم کے نعرے لگاؤ کہ جناب یہ وردی ہے اور فلانا اور ڈھمکنا, تاکہ ہم لوگوں کو کہہ سکیں کہ ہم نے آزادی. یہ بالکل اسٹوپڈ قسم کی جو ہے تعویلیں کو تجزیہ نگار پیش کر رہا ہے, اور میں نے اس پہ بڑی معلومات کی ہیں اور مجھے پتہ ہے. اور میں بہت پہلے اس لیے بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں, کل کے ویلاگ میں بھی کہا, میں نے ہیڈنگ لگائی تھی کہ معاملات کو غلط طریقے سے چلایا جا رہا ہے. بار بار میں اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ غلط طریقے سے چلایا جا رہا ہے. جو بھی چلا رہا ہے وہ سمجھ لے, ورنہ ملک کو اور ریاست کو ناقابل جسے کہتے ہیں نا کہ تلافی نقصان ہو سکتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. آج ایک بہت بڑا ایشو تھا
انشاءاللہ اگر کوئی صورتحال ہوتی تو پھر دوبارہ آپ سے کل بات کریں گے. کل انشاءاللہ کوئی انٹرنیشنل نیوز بھی آپ کو دیں گے. بین الاقوامی سطح پر بھی بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں, معاملات بڑے جو ہیں آگے پیچھے ہو رہے ہیں, اور اس کے جو ہے جو معاملات جس میں کہ جسے کہتے ہیں نا کہ اچھال, جسے مد و جزر جو آ رہے ہیں بین الاقوامی سیاست میں, اس کے پاکستان پر اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں, اور آنے والے دنوں میں بہت تیزی سے آئیں گے, اور پاکستان میں بہت چیزوں کو بدلتا ہوا دیکھیں گے. میں نے آپ سے کل لفظ ماشاءاللہ بھی کہا تھا آپ کو کہ ہو سکتا ہے کہ شاید اس کی نوبت بھی آ جائے, لیکن یہ بھی میں نے کہا تھا کہ اگر انہوں نے ٹریک چینج نہیں کیا تو ماشاءاللہ کی صورتحال بھی ناکام ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہتری کی صورت پیدا کرے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.